بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں بول کا یہ سلسلہ آج داخل ہو چکا ہے تیسرے عشرے میں، اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ہم ابھی بیٹھ کے یہی سوچ رہے تھے کہ بتائیے کل کی بات لگتی ہے جب ہم نے آج سے ٹھیک 20 دن پہلے اپنے پروگرام کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ولادتیں، بہت ساری شہادتیں اور وصال بھی موجود ہیں، تو رمضان کو اس وجہ سے ذرا زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں تاکہ ہم ان پہ عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ موقع دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار یہ موقع دے کہ ہم اس ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹتے رہیں، برکتوں سے بھرا، رحمتوں سے بھرا۔ اور اب نجات کے لیے جتنی دعائیں کی جائیں وہ کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مشکل سے دور رکھے اور ہمیں بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ اور آج اگر میں بات کرتا ہوں تو 21ویں روزے کی سحری ہے، اور 21ویں روزے کی جب ہم سحری کی بات کرتے ہیں تو شہادت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھائی شیر یزداں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہے، جتنا بھی ان کو یاد کیا جائے وہ کم ہے۔ اور بیسیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں ضرب لگنے کی جو حضرت علی کو لگی، وہ 19ویں روزے کی صبح، اور آج ان کا وصال ہوا، انہوں نے شہادت حاصل کی۔ اس حوالے سے میرے اسٹوڈیوز میں علماء کرام میرے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں، ان سے بالکل ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، پر میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف بڑھیں، ان سے انبیاء کے بول سنیں، اور واپس آ کے پھر شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام رمضان میں بول، اسپانسرڈ بائی روح افزا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول ہمارا خوبصورت سلسلہ گفتگو جاری تھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں۔ جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ نے بنیامین جو آپ کے سب سے چھوٹے بھائی تھے انہیں اپنے پاس روک لیا، اور یہ ایک ہیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جاتے ہوئے ان بھائیوں میں سے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں آپ نے اپنے ملازمین سے کہہ کر سونے کا پیالہ رکھوا دیا۔ جب یہ قافلہ جا چکا تو پیچھے سے سپاہی پہنچے اور انہوں نے کہا، اے قافلے والو رک جاؤ، تم میں سے کسی نے چوری کیے۔ جس وقت سامان کو تلاش کیا گیا تو جناب بنیامین کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہوا۔ ان قافلے والوں سے ان سپاہیوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ، تم تو کہتے تھے کہ ہم میں سے کسی نے چوری نہیں کی ہے، جس نے چوری کی اب اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ وہ بندہ جس کی چوری کرے گا وہ اس کا غلام بن جائے گا۔ چونکہ یہ مصر کا قانون نہیں تھا، یہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قانون تھا، اس لیے یہ قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ ہیلہ اور تدبیر جناب یوسف علیہ السلام کو سکھائی۔ اور یہ ایک ہیلہ تھا، ایک تدبیر تھی، اور اس ہیلے کے تحت جناب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رک گئے۔ بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، ہم تو بابا سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم لازمی بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔ تو جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا، میں تو کسی صورت میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم جاؤ اور جا کر بابا سے کہہ دو کہ ان کے بیٹے نے یہ چوری کی ہے، لہٰذا اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ خود ہی اگر اپنا تفتیش کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں۔ یہ باقی جو حضرت یوسف کے بھائی تھے یہ چلے گئے، اور بڑے بھائی یہودا وہیں پر رک گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ سارے برادران پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جناب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام مزید پریشان اور مغموم ہو گئے، اور رو رو کر آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چنانچہ بعد ازاں آپ نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ بعض بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر عزیز مصر سے کہو، ایک خط لکھ کے بھیجا کہ جس میں لکھا تھا کہ عزیز مصر، یہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں اور ہمارے ہاں چوریاں نہیں ہوتی ہیں،
اور ہمارے اولاد میں سے کوئی چوری نہیں کرتا، اور میرا ایک بیٹا یوسف پہلے ہی مجھ سے کھو چکا ہے، اور اب یہ دوسرا بیٹا تم نے اپنے پاس روک لیا ہے، اس کو تم واپس روانہ کر دو، وگرنہ میں اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف دعا کروں گا۔ چنانچہ بھائی واپس آئے اور جاتے ہوئے جمع پونجی بھی لے گئے کہ آتے ہوئے تاکہ غلہ دوبارہ گھر لے کر آیا جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام سے جب جا کر ملے تو کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہمارے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی وہ ہم لے کر آ گئے، اب یہ جمع پونجی بھی لو اور اس کے مقابل میں ہمیں پورا پورا غلہ بھی دو، اور ہم پر مہربانی کرو اور ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ جب جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کا خط پڑھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب یہ وقت آن پہنچا کہ آپ ظاہر ہو گئے، اور آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ بتاؤ ذرا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ پہچان گئے بھائی، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہوئے جب مسکرائے تو آپ کے دندان مبارکہ میں سے نور نکلا، تو یہ آپ کی خاص پہچان تھی جس سے آپ کے برادران پہچان گئے، اور کہنے لگے کہ آپ یوسف ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ پھر آپ نے انہیں معاف کیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس اور پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا پورا قصہ حالات اپنے گھر کے کہ غربت ہے، پریشانی ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، تو آپ نے اپنی قمیص دے کر اپنے بھائیوں کو روانہ کیا اور فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کے جاؤ اور میرے بابا کی آنکھوں پر اس کو ڈالو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بینائی لوٹا دے گا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ادھر سے آپ کا کرتا لے کے چلے، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے باقی بیٹے جو ان کے پاس تھے وہ کہنے لگے بابا جان آپ پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو سوائے یوسف کے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی سنائی نہیں دیتا، آپ ہر وقت اسی کی محبت میں ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹو معلوم نہیں ہے لیکن یہ مجھے خوشبو یوسف میں آ رہی ہے۔ چنانچہ جب آپ کے برادران پہنچے اور آپ کی آنکھوں پر قمیص کو ڈالا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پورے پروٹوکول کے ساتھ اپنے برادران کو اور اپنے بابا کو اور اپنی والدہ کو، جو کہ سگی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، دوسری والداؤں میں سے ایک والدہ وہ بھی ساتھ تھیں، ان کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ کنعان سے مصر میں بلایا۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر کی جانب روانہ ہوئی تو آپ کی کل تعداد 72 افراد تھی، اور بعض نے اس کو 90 اور بعض نے 96 افراد بیان کیا ہے۔ تاہم یہ سارے کے سارے جس وقت مصر میں پہنچے تو وہاں پر جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ اور مصاحبین کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ نے بڑے پروٹوکول سے اپنے بابا کا استقبال کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ تخت پہ بیٹھتے ہیں تو وہیں پر آپ کے بھائی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ کے والد اور آپ کی والدہ وہ بھی سجدے میں گرتی ہیں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام 24 سال تک حضرت یوسف کی امرائی میں مصر میں رہے، اور 145 سال کی عمر پا کر آپ کا وصال با کمال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ اپنے والد گرامی کے انتقال کے بعد 23 سال تک مزید ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ مصر کو برکتیں عطا فرماتے رہے، اور 23 سال کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی دوران جب 7 سال 61 سالی کے مکمل ہوئے تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر کے باعث، حضرت یوسف علیہ السلام کی بالغ نظری کے باعث اور انتظامات کے باعث یہ ایسا سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ پورے مصر میں کہیں پر بھی کوئی شخص بھوک کے ساتھ ہلاک نہیں ہوا۔ پھر اگلا سال جب آیا
تو شدید بارشیں ہوئیں اور وہ جو خشک زمین سی تھی وہ دوبارہ ہریالی میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے برادران یہ جو مصر کے اندر آپ یہ کل 90 یا اس سے کچھ زیادہ کی تعداد میں موجود تھے، بعد ازاں یہی 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے آگے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو اس وقت صرف جوان اور بالغ مردوں کی تعداد آپ کے ساتھ 6 لاکھ افراد تھی۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن کو قرآن نے جگہ جگہ پر بیان کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا وقت مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔